تاکہ عموم کا معنی پیدا ہو جائے۔ یہاں بھی مفعول حذف ہے، مفعول نہیں سنتا، جس طرح وہاں تھا نا کل احد، یولمو کے بعد کیا نکالا؟ کل، وہ سمجھے، کل احد، یہاں بھی نہیں سنتا، نہیں سنتا کل کلام، کل شیء، وہ سمجھے، نہیں سنتا کل کلام، کل شیء، کل مسموع، کسی چیز کو بھی سنتا نہیں، کسی چیز کو بھی، انسان کی آواز، پرندوں کی آواز، جانوروں کی آواز، صلاۃ والی آواز، اذان والی آواز، پیغام والی آواز، پکار والی آواز، کسی آواز کو بھی سن سکتا نہیں، کسی آواز کو بھی سن سکتا۔ اور اس آیت پر یہ آپ کے پاس 2-3 حوالے بھی لکھے ہوئے ہوں گے، یہ ماخذ آپ کے پاس لکھا ہے، علامہ امادی اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں کیا؟ وَإِطْلَاقُ الْإِسْمَاءِ عَنِ الْمَفْعُولِ، وَإِطْلَاقُ الْإِسْمَاءِ عَنِ الْمَفْعُولِ لِبَيَانِ عَدْمِ سَمَاعِهِمْ لِشَيْءٍ مِّنَ الْمَسْمُوعَاتِ، تفسیر ابو سعود صفحہ 215 جلد نمبر 4، اور تفسیر روح المعانی صفحہ 19 جلد نمبر 21۔ سمجھو معنی سمجھو، اطلاق الاسماء، یہ اسماء یسمع اسمان، اسماء کا لفظ مطلق ہے، اسماء کا لفظ کیا ہے؟ عن المفعول، مفعول کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا، کیوں جی؟ لبیان عدم، لبیان عدم، کیوں؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ مردے نہیں، عدم انتفاعہم، عدم انتفاعہم، عدم، ہاں دیکھو، سماعہم، سنتے نہیں، ابھی آگے آئے گا ذکر، وہ کہیں گے نہیں جی سنتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن یہ مفسرین معنی کیا کرتے ہیں؟ لعدم، لبیان عدم سماع، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مردے نہیں سنتے، نہیں سنتے، لشیء من المسموعات، کسی چیز کو بھی، واہ، کسی چیز، نہ صلاۃ کو سنتے ہیں، نہ سلام کو سنتے ہیں، نہ پکار کو سنتے ہیں، نہ پیغام کو سنتے ہیں، نہ جوتوں کی آواز کو سنتے ہیں، وہ سمجھے، نہ انسانوں کی آواز کو سنتے ہیں، جو مر گیا ہے وہ کسی چیز کو بھی سن سکتا، وہ کسی چیز کو بھی سن سکتا۔ یہ 2 تفسیروں کے حوالے، ایک تیسرا حوالہ آپ کے پاس ہے، علامہ ابو حیان اندلسی لکھتی ہیں، لما کان المیت لا یمکن ان یسمع، بلے بلے، لما کان المیت لا یمکن ان یسمع، جبکہ میت ایسا ہے کہ لا یمکن، ممکن بھی نہیں کہ وہ سن سکے، بلے، یہ شکر اس زمانے میں ہے نہیں ابو حیان اندلسی، جو کہتا ہے لا یمکن ان یسمع، مردے کا سننا ممکن ہی، اوے مردے کا سننا ممکن ہی نہیں، لا یمکن، ممکن نہیں کہ سن سکے، لم یذکر لہ متعلق، اس لیے متعلق مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا، بل نفی الاسماء، بلکہ نفی کر دی گئی اسماء کی، اے لا یقع منکا اسماء لہم، آپ سے نہیں ہو سکتا ان کو سنانا، البتہ لعدم القابلیت، کیونکہ مردے میں سننے کی قابلیت ہی کوئی نہیں، مردے میں سننے کی
قابلیت، وہ سمجھے قابلیت ہی کوئی نہیں۔ جب قابلیت نہیں ہے، نہ صلات سن سکتا ہے، نہ سلام سن سکتا ہے، نہ پکار سن سکتا ہے، نہ پیغام سن سکتا ہے، نہ اذان سن سکتا ہے، نہ جوتوں کی آواز سن سکتا ہے، کسی چیز کو بھی سن سکتا نہیں، کیونکہ سننے کی قابلیت ہے ہی نہیں، سننے کے قابل نہیں رہا، سننے کے قابل نہیں رہا۔ لا یمکن ان یسمع، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سن سکے۔ یہ تفسیر البحر المحیط صفحہ 96 جلد نمبر 7۔ اب دیکھو مفسرین کیا کر لے، شیئن من المسموعات، پہلے شیئن عام، پھر نکراتا تنفی ہو کے عام، سمجھے، شیء مادہ تن عام، نکراتا تنفی نکرہ ہو کے عام، پھر نکراتا تنفی ہو کے عام، اور دوسرے میں اسماعن عام، اسماعن یہ لفظ اسم نکرہ یہ عام، پھر نکراتا تنفی ہو کے عام، پھر لعدم القابلیت کہ اس میں قابلیت ہی کوئی نہیں، اہلیت ہی کوئی نہیں، اہلیت ہی کوئی نہیں، سننے کا اہل ہی کوئی نہیں، اور لا یمکن، ممکن ہی نہیں کہ سن سکے۔ مفسرین اہل سنت والجماعت پہ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، کس طرح مسئلہ واضح کرتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ حصہ آئندہ انشاءاللہ۔